الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر اور اس کا شکر جمیل بجا لاتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور کریم رؤوف و رحیم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، اس کے برگزیدہ بندے اور تمام عالمین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، الحمدللہ فیضان چشتیہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام عظیم المرتبت خواجگان چشت اہل بہشت کے حالات و تعلیمات اور ملفوظات آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے سامنے سلسلہ چشتیہ بہشتیہ کے مشائخ متاخرین میں عظیم المرتبت بزرگ شخصیت، محب النبی، فخر اولین و آخرین، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ مولانا محمد فخر الدین چشتی محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی مشہور و معروف تصنیف نظام العقائد پیش نظر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا درس سلسلہ وار آن لائن ہوتا رہے گا۔ عصر حاضر میں جہاں مطالعے کی کمی اور بزرگان دین کی تصانیف اور ان کے ملفوظات سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عقائد کے حوالے سے اکثر و بیشتر حضرات جو بزرگوں سے نسبت رکھتے ہیں وہ بھی شدت و غلو کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ چند باتوں کو لے کر دوسروں کے اوپر تنقیدیں کرنا، دوسروں کو گمراہ قرار دینا، دوسروں کو بے ادب گستاخ کہنا، یہ ہمارے مشغلے بن چکے ہیں۔ وہ مسلمہ عقائد جو 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہر دور میں اکابر فقہاء نے اور علماء نے جس کے اوپر اتفاق کیا، ان عقائد سے صوفیاء اکرام بھی مکمل طور پر متفق ہے۔ اسی لیے یہ لوگ شریعت مطہرہ میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مسالک کی پیروی کرتے ہیں۔ شدت و غلو دو ایسی چیزیں ہیں، جب یہ انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو انسان اعتدال پسندانہ روش سے ہٹ جاتا ہے یا مسلک اعتدال سے منحرف ہو جاتا ہے۔ رسول گرامی وقار نے فرمایا، خیر الامور اوسطھا، تمام کاموں میں درمیانی روش، درمیانی کام بہتر ہے۔ تو صوفیاء اکرام ہر معاملے میں درمیانی روش کو اختیار کرتے ہیں، اور جو باتیں عوام الناس کے کام کی نہ ہوتی، عوام الناس میں اس کا چرچا نہیں کیا کرتے۔ ایسے حالات میں جب کہ لوگ اپنے آپ کو صحیح، دوسرے کو غلط، یا اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے
عقائد کے حوالے سے سلسلہ چشتیہ کی جو سب سے مستند اور معتبر کتاب ہے اس کو منتخب کیا تاکہ ہمارے اکابر خواجگان کا مسلک کیا رہا اور وہ کس روش پر رہے. ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، کیونکہ جب تک کہ ظاہر و باطن ایک نہ ہو صوفی نہیں کہلا سکتے. زبان پر کچھ دل میں کچھ، یہ صوفیہ کی علامت نہیں ہوتی. حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی وہ عظیم المرتبہ ذات ہیں کہ جن کے تبحر علمی کو سارا عالم مانتا ہے. جب دہلی کے ایک بہت بڑے محدث نے یہ اعتراض کیا کہ سلسلہ چشتیہ حسن بصری سے رضی اللہ عنہ سے جا کر حضرت علی سے متصل ہوتا ہے، ملتا ہے، یہ روایت ضعیف ہے، حضرت حسن بصری کی حضرت علی سے ملاقات ثابت نہیں، تب آپ نے محدثانہ انداز میں ایسے دلائل قائم کیے کہ جس سے ثابت کیا کہ حسن بصری کی ملاقات مولا کائنات سے ہے. فخر الحسن کے نام سے آپ نے کتاب تصنیف فرمائی اور آپ سے جو اختلاف رکھتے تھے آج تک ان لوگوں سے اس کا جواب نہ بن سکا. حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی جہاں بلند پایا صوفی تھے وہیں عظیم المرتبت محدث بھی تھے اور بے مثل فقی بھی تھے. کتاب و سنت، حدیث و فقہ اور تصوف پر آپ کو تبحر علمی حاصل تھا اور آپ کی جو 3 کتابیں مشہور ہوئی، نظام العقائد، رسالہ مرجیہ اور فخر الحسن، تو اسلامی بنیاد عقائد کے متعلق نظام العقائد بڑی معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اور ہمارے سامنے حضرت مسلم نظامی صاحب قبلہ کا ترجمہ جس کو محمود علی انجم چشتی نظامی صاحب نے نہایت ہی آسان انداز میں کیا، وہ ہمارے سامنے ہیں. صرف دباچہ بطور آغاز آج کے پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اصل کتاب کا ہم کل سے آغاز کریں گے. حضرت فخر جہاں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ خالق و ودود جل شانہ کی بے حد تعریف اور بے شمار ثنا ہے. محمود کونین رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود. آپ کا اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر بے حد درود ہو. رئیس السالکین، شیخ المشائخ، تاج الواصلین، فخر العاشقین حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بندہ بے مایا محمد فخر الدین علیہ رحمت و رضوان کے والد محترم بھی ہیں اور مرشد حقیقی بھی ہیں. یعنی آپ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے صاحبزادے اور جانشین ہیں. بندہ عاجز، خطبۃ العارفین، حریق المحبت، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت فرید الدین شکربار یعنی گنج شکر مسعود اجودنی کے مزار اقدس پر حاضر ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہوا. یعنی عرس شریف میں جو ہے آپ گئے تھے بابا فرید گنج شکر کے، اور وہاں پر جو ہے جو اس وقت سجادہ نشین تھے حضرت شیخ محمد یوسف، انہوں نے آپ کو خصوصی طور پر درگاہ شریف کے قریب میں حجرہ بھی دیا تھا جس میں آپ عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. تو ایک عرصہ آپ نے جو ہے وہاں پر گزارا بابا فرید گنج شکر کے پاس. یہ زیارت حق کے طلبگاروں کے حق میں قبریت احمد اکثیر رکھتی ہے. خدائے برتر ان کے لطف خفی و جلی سے میری مدد کرے.
درگاہ پاک پٹن کے اکثر اعزاء نے نہایت ہی کرم و عنایت سے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت و جماعت فقہ حنفی کے عقیدے آسان عبارت میں تحریر کر دیں۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے، نہ معلوم کیا وجوہات تھی، تو انہوں نے خاص طور پر کہا کہ اہل سنت جماعت کے عقیدوں کو آپ آسان انداز میں تحریر فرما دیجئے۔ یہ وہاں کے لوگوں کا اصرار تھا، پاک پٹن کے لوگوں کا۔ آپ کی یہ تصنیف حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضری کے طور پر ہمیشہ یاد رہے گی، کیونکہ آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں پاک پٹن میں، یہ یہاں کی یادگار بن جائے گی، اور جب بھی تصنیف پڑھیں گے لوگ یاد کریں گے کہ یہ اس وقت کی تصنیف ہے جب فخر جہاں بابا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ مسائل کے اختلاف کے سبب اس قدر استطاعت نہیں پاتا تھا کہ عقائد کا مجموعہ تحریر کر سکوں، اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ عالی قدر حضرات کا حکم نہ مانوں۔ اس لیے فرشتہ عادات، خصوصی صفات، مخلوق کو سیدھی راہ چلانے والے، دین مضبوط کے راستوں میں لوگوں کے ارشاد کرنے والے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف فقہ اکبر سے استفادہ کیا گیا۔ یعنی فقہ اکبر میں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل سنت جماعت کے پاکیزہ عقائد کو بیان فرمایا ہے، اسی سے استفادہ کیا گیا ہے، اس کتاب میں اسی سے اخذ ہے، اور اس میں درج عقائد آسان عبارت میں تحریر کیے گئے ہیں، نہایت ہی آسان انداز میں جو ہے اس میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اس تصنیف کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جو کوئی اس کتاب سے استفادہ کرے بندہ ناچیز کے لیے، یعنی حضرت خود اپنے لیے فرماتے ہیں کہ جو بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے تو وہ کیا کرے کہ میرے لیے پیروی سنت نبوی، یعنی حضور کی سنت کی پیروی کروں، اور خیر اور خاتمے کی دعا کرے، بندے کو افتخار بخشے۔ امید ہے اگر کوئی غلطی یا نسیان نظر میں آ جائے تو اس حکم کے مطابق بھی بزرگ لوگوں کے نزدیک معافی کی امید ہے، معاف فرما کر غلطی درست فرما دے۔ یعنی بزرگوں کے نزدیک جو ہے معاف کرتے ہیں لوگوں کو، تو یہ کمال درجے کی عاجزی ان کے ساری۔ ابھی مقدمہ خود دیکھے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کے اخلاق کا عالم کیا تھا۔ صوفیاء کرام اپنے اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس عظیم المرتبت روحانی منصب پر فائز ہونے، حضور غریب نواز کے روحانی امانتوں کے جانشین اور وارث ہونے کے باوجود ایسی تحریر جس میں اپنے آپ کو عاجز اور انکسار، اور یہ کہنا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، آپ لوگ میرے لیے کہیں کہ میں سنت کے اوپر قائم رہوں، میرا خاتمہ بالخیر ہو، یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کون سی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ خواجہ خواجگاں خواجہ فخر الدین محدث دہلوی کے اخلاق کا اندازہ آپ ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کتاب کے اختتام پر فخری سلسلے سے وابستہ اہل علم حضرات کو ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، تاکہ مولانا فخر کی زندگی کے مختلف گوشے اور حالات ہم اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچا سکیں۔ ہم تمام کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری تصنع سے بچائے۔ طبیعت کی ناسازگی کی بنا پر بہت کم جو ہے تھوڑا بیان ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دعا کریں کہ اللہ جلد سے جلد صحت عطا فرمائے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی یارا روشنائی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔